اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انشقاق کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ انشقاق کا آغاز بھی جو ہے وہ قیامت کے ذکر سے، قیامت کے حالات سے ہوتا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کو سن لے گا، اور اس کا رب کا حکم اسی لائق ہے کہ اس کو سنا جائے اور مانا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اب یہ زمین کا حال بیان کیا کہ زمین کو جو ہے وہ پھیلا دیا جائے گا، اس کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا۔ اب وہ کس طرح کیا جائے گا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ زمین کے جتنے بھی سمندر ہیں ان سب کو خشک کر دیا جائے گا، تو زمین کا جو رقبہ ہے وہ اور بڑھ جائے گا۔ اسی طرح جتنے پہاڑ جو ہیں وہ زمین بوس کر دیے جائیں گے، تو وہ جگہ بھی جو ہے وہ زمین بن جائے گی، میدان بن جائے گی۔ تو جو یہ زمین آج پہاڑوں اور سمندروں میں گھری ہوئی ہے، یہ بھی اسی زمین کا جو ہے وہ حصہ بن جائے گی، اور زمین کا رقبہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، تاکہ تمام اولاد آدم جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے اس جگہ پر، اس زمین پر جو ہے وہ پوری آ سکے۔ پھر اس کے بعد ہے وہ القت ما فیہا وتخلت، زمین جو ہے جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ اس کو نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ جیسا ہم نے سورہ انفطار میں پڑھا کہ اذا القبور بعثرت، یعنی قبریں کریدی جائیں گی اور مردے باہر نکال لیے جائیں گے۔ اسی طرح اس صورت میں فرمایا کہ وہ القت ما فیہا وتخلت، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے زمین کے اندر وہ نکال باہر کرے گی، چاہے زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہیں وہ ہو یا چاہے انسان ہو، سب کو نکال باہر کرے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم کو سن لے گی اور اس کو مانے گی۔ نمبر 2 میں انسان سے خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو آہستہ آہستہ تکلیف اٹھا کر اپنے رب کی طرف جا رہا اور ایک دن اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی انسان، یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی کہ انسان چاہے اچھی کوشش کرے، بھلائی کی کوشش کرے، خیر کی کوشش کرے یا برائی کی کوشش کرے، دونوں صورتوں میں محنت ضرور درکار ہے۔ یعنی جو بھی ایک چور بھی جب چوری کرتا ہے تو وہ محنت کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور دوسری اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جو بھی انسان کوشش کرے، آخرکار اسے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب اس کے ہونا ہے اور اس کو جزا یا سزا ملنی ہے۔ تو کیوں نہ انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کا رخ صحیح طرف موڑے، اللہ کی راہ کی طرف موڑے، بھلائی کی طرف لے کے جائے۔ اس آیت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اے انسان تو جو بھی کوشش کر، آہستہ آہستہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر جب تم اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو جو ہے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو وہ کیا اس کو ملے گا؟ آسان ملے گا۔ آسان حساب کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض نمازوں میں دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے رب مجھ سے جو حاسبنی، ہم سے حساب لے، آسان حساب۔ فلم من صرفا، جب ان کی نماز پوری ہو گئی، دعا پوری ہوگی، قلتو، میں نے پوچھا، یا نبی اللہ مل حساب الیسیر، اے اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، کہ بندے کے اعمال نامے پر نظر کی جائے پھر اس سے درگزر کر دیا جائے۔ انہ من نوقش الحساب یومئذ یا عائشۃ ہلک، اے عائشہ اس دن جس سے پوچھ گچھ کر لی جائے گی وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہ کریں، بس دیکھے اور بندے کو جو ہے اس کی اعمال نامے سے درگزر کی جائے۔ یعنی جدھر پوچھ گچھ کا عمل شروع ہوا نہیں، وہاں انسان کی جو ہے وہ ہلاکت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے آسان حساب لے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرے گروہ کے بارے میں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ جلد جو ہے وہ موت مانگے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ کس طرح دنیا میں رہا کرتا تھا؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بہت خوشی میں رہا کرتا تھا۔ اور انہ ظن ان لن یحورا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کو کبھی دوبارہ جو ہے وہ واپس لوٹایا نہیں جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک جو تیرا رب ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا تھا۔
یہاں تک پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ پوائنٹ نمبر 3 میں چند قسمیں کھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق، قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی جو اپنے اندر سب کچھ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم درجہ بدرجہ اپنے رب کی طرف جو ہو وہ چڑھتے جا رہے ہو، اس کی طرف بڑھ رہے ہو۔ یعنی ان تینوں قسموں پر اگر غور کیا جائے تو ان تینوں قسموں میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ ہر چیز میں ہے، اور دوسرا جو ہے اور ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ شام کی سرخی کی قسم، یعنی پہلے شام ہوتی ہے جو کہ سرخ منظر دیتی ہے، پھر رات ہوتی ہے جو کہ اندھیرے کا منظر دیتی ہے، پھر چاند کے بارے میں بتایا کہ وہ مکمل ہوتا ہے، یعنی پہلے شروع میں وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ یاسین میں بھی والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ چاند جو ہے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ وہ پہلے گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے، یعنی اس کا جو وہ سارا عمل ہے وہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو اسی لیے آگے فرمایا کہ لترکبن طبقا عن طبق، جس طرح یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں، اسی طرح اے انسان تو بھی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہے، اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فما لہم لا یؤمنون، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدہ نہیں کرتے۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ جو کافر ہیں یہ جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ایک تو یہ ظاہراً جھٹلاتے ہیں، ظاہر میں انکار کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے دلوں میں بھی بغض ہے، ان کے دلوں میں بھی انکار ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے میرے پاس عذاب کی خوشخبری کے سوا کچھ نہیں، اس لیے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ تو سورۃ انشقاق بھی اپنے اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ سورہ بروج کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔